رضا بھائی، آپ نے تو سب سے پہلے مجھے یہ نہیں کہنا کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اتحادی کوئی ہے نہیں. ہمیشہ ریسکیو کرنے آپ پہنچتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو منانے آپ پہنچتے ہیں، صدارت آپ کے پاس ہے، گورنری آپ کے پاس ہے، وزارت اعلیٰ دو آپ کے پاس ہیں، مگر آپ لوگ اتحادی نہیں ہیں. اوکے، بس آپ نے اس کے علاوہ مجھ سے ساری بات کری کو مجھے اب ہنسی آنا شروع ہو گئی ہے. مجھے اچھا یہ تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا. مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے مطالبات کتنے قابل قبول ہیں سر؟ ذرا مجھے بتا دیں ذرا، تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ حکومت کو لچک دکھانی ہے کہ ابھی اور پی ٹی آئی کو دکھانی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات جو ہے نا سلمان بھائی، وہ یہ ہے کہ ایک افراتفری، عدم استحکام، سڑکوں پر لوگوں کو نکالنا، یہ سب چیزیں جو تھی نا، اس سے ہم آگے بڑھ کے وہاں آ گئے ہیں جو جمہوری طریقہ کار ہے، پارلیمانی طریقہ کار ہے کہ بیٹھ کے مذاکرات. سب سے پہلے تو مذاکرات کو ویلکم کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہوئی. عمران خان صاحب کی بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹیم اناؤنس کری، مذاکرات کے لیے آفر کری، انہوں نے پیش کیا، گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا. یہی طریقہ ہے جو اب سب کچھ کر کے نا، یہی وہ طریقہ ہے جو پہلے بھی کرنا تھا اور آخر میں بھی کرنا تھا. اب آ جاتے ہیں مطالبات کی جانب. مطالبات سے پہلے جو احمد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ناصر بھائی نے بھی ٹچ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی دونوں طرف کی لیڈرشپ کو نا، جب مذاکرات کی ٹیمیں اناؤنس ہو جائیں اس کے بعد باقی سب کو خاموش ہو جانا چاہیے. ٹھیک. یہ جو فضول قسم کے بیانات ہیں اور اپیلیں ہیں اور اپنے اپنے جو بیچ میں لوگ ٹانگے اڑاتے ہیں، اب 7 لوگ آپ کے 8 لوگ ان کے ہیں، یہ کامیاب ہوں گے اس وقت جب آپ ان کو بات کرنے لیں. ٹھیک. آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس بہترین پوائنٹ ہے، اب اپنی ٹیم کے نمائندے بن جائیں. تو اگر تو یہ سی بی ایم کے طور پہ سب سے پہلے دونوں طرف سے سیز فائر ہونا چاہیے بیانات کا، غیر ضروری بیانات کا، وہ افیکٹ کریں گے ورنہ مذاکرات کی ٹیبل کو. اب جو بیان، اب دیکھیں نا جو مطالبات ہیں ان کے، 9 مئی کا مطالبہ، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے، میری ذاتی رائے ہے کہ جوڈیشل کمیشن، چونکہ معاملے عدالتوں میں ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا بھی ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دینا ہے کہ ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ آپ ڈیسیجن کر دیں لیکن پینڈنگ ہمارا ججمنٹ ہے. جب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آئے گا تو پھر اس پہ فیصلہ ہوگا کہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. تو وہ ایک آئینی قانونی بحث آلریڈی عدالتوں میں چل رہی ہے، لیٹ اٹ بی، وہاں سے فیصلہ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ مدعی جو ہے 9 مئی کے، وہ نہ حکومت ہے نہ پی ٹی آئی ہے. اس کی مدعی وہ ریاست کے ادارے ہیں جہاں یہ حملے ہوئے. یہ کرمنل ایکٹ ہے، وائلنٹ ایکٹ ہے، اور بہت جگہوں پہ ٹیررزم بھی ہوا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک رہائی کی بات ہے، محمد صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں. ہمارا جو ماضی ہے اس میں مذاکرات کے اندر سی بی ایم کے طور پہ آہستہ آہستہ، یہ نہیں ہاں یہ لسٹ لے کر آئیں اپنی پوری، کیس ٹو کیس بات ہوگی، ہر انڈیویجول کیس کے آپ سے بات ہوگی، کون سا کتنا اچھا وقت اس رضا کو بھائی، 9 مئی کی سینٹنس کو. انویسٹیگیشن اپنی ہوتی رہے، جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف 3 کیس ججز ٹو بیٹھ کیس کے ہوگا اس کو سلمان بھائی، جوڈیشل کیس ٹو کمیشن پہ کیس ہوگا کام نا، کون کرتا سی رہے. دفعہ لگی ہوئی ہے، آیا نہیں کیس ٹو احمد کیس نہیں، صاحب اس بہتر ایونٹ کے جانتے اوپر ہیں، بات ہو رہی ہے سر. احمد صاحب بہتر جانتے ہیں کہ آیا وہ بیلیبل افینس پہ لگی ہوئی ہے، نان بیلیبل لگی ہوئی ہے، بہت سے قانونی معاملات آئیں گے، لیکن یہ ٹیبل پہ ہی حل ہوں گے. ٹھیک یہ ہے. بالکل اپنی لسٹ لے کر جائیں، ان کا حق بنتا ہے، حکومت کے پاس جا رہے ہیں، بھرپور ڈیمانڈز کریں، لیکن خدا کے واسطے اگر آپ نے اس مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو بیانات کی سیز فائر کریں، بیانات کی تھوپوں سے گولے نکال کر رکھ دیں، ہم ٹھیک ہے. سکون سے بیٹھیں، کرنے دیں، اپنے 7 لوگوں پہ اعتماد کریں، حکومت اپنے 8 لوگوں پہ اعتماد کرے. اور میں نے ٹھیک. حکومت کی ٹیم دیکھی ہے، بہت ہی سنجیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. مذاکرات کے ماہر لوگ ہیں، آئینی ماہر لوگ ہیں، قانونی ماہر لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے. تو اب میرے خیال میں جو میری خواہش ہوگی نا سلمان بھائی، ٹھیک ہے. لیٹ دیم بی. پہلا دن تو ہو جانے دو، اور میری ایک اور ریکویسٹ ہوگی، پہلے دن کوئی بات نہ کریں، ناصر بھائی کی طرف سے چائے جائے، وہاں پہ احمد صاحب کی طرف سے بسکٹ جائیں، جی صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام دعا کریں، چائے پییں اور چلے جائیں. بالکل، یہ سب سے عمدہ ہے، یہ سب سے عمدہ ہے. یہ بات چیت کریں یار، تعلقات بنائیں، بٹ صاحب بیٹھیں ذرا اور تانے تونے کانفیڈنس نہ بلڈ مارے کریں. آپ، آپ کی ناصر بھائی کی چائے مہربانی. جائے گی زبردست، بس اور بٹ احمد صاحب صاحب کو کی میں طرف سے بتا وہاں کر پہ دیتا ہوں، بٹ پہنچے صاحب آپ نے بسکٹ اور اگلے کیک. 24 گھنٹے تانے نہیں مارنے. اچھا یہ بتا دیں رضا بھائی کہ یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب اور نوید قمر صاحب اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، میری طرف سے اگر دونوں چیزیں ہوں، مجھے دونوں ہی پسند ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ حکومت نے ریکویسٹ کی؟ ذرا مجھے بتائیے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فورم بنا ہے، جس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ حکومت سے زیادہ پارلیمانی ہے، اوکے. کیونکہ اس میں آپ کو پارلیمانی لیڈران مل رہے ہیں، تو تمام جماعتوں کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. اور یہ اچھی ٹھیک بات ہے. ہے، وہ تمام جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان تمام کے پارلیمانی یا تو ہیڈز کو لیا یا موسٹ سینئر ترین لوگوں کو لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، خالد مقبول صاحب ہیں، ادھر نیچے اور لوگ ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمان میں لیڈر آف دی ہاؤس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی ٹیم بن گئی ہے.
नो डाउट। ऑलराइट, अच्छा फरमान भाई, नॉर्मल हालात में तो इस बात को नहीं बेहतर समझा जाता कि आर्मी अदालत के अंदर मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो सजाएं दी जाएं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं थे। अगर किसी एक आध जगह पे हुआ होता तो ये बात आपकी जो है सोचा जा सकता था, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में कई मकामात पर बाकायदा आर्मी इंस्टॉलेशंस पर ही हमले क्या हुए, अलामती हमले हुए, तमाम चीजें हुई, तो एक तासुर ये पैदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर रिलीफ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो जो चीजें वो हो चुकी हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनको बेहतर तरीका है कि उनको अब हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलों को लगाया जाए, सुना जाए। और याद रहे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी आर्मी अदालतों से लोगों को सजा होती रही है और वो ये तमाम सिलसिले जारी रहे। तो मैं इसको मायूब नहीं समझता, नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी 9 मई की। जो उसको नॉर्मल समझता है वो मेरे ख्याल में अहमकों की जन्नत में रहता है, वो नॉर्मल नहीं थी। कतन नहीं, बिल्कुल दूसरी सही बात, कह एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। नहीं, मैं इसको इसलिए सुराज आप आगे बात बताएं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जी कंसेंट लेके उनको टाइम दिया गया था, पूछ के बताएं। तो उन्होंने कहा कि इतनी लेंथी, इतनी लंबा सेंटेंस नहीं किया जाएगा, मगर फिर भी 10-10 साल की सजा हो गई। वो तो बाद में अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं इस पे बात कर रहा था बेसिकली। जी हाँ, चूंकि वो एक चीजें पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी रूलिंग देनी है। हो सकता है कि वो रूलिंग फेवर में दे दें या ना दें, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है मुज़ाकरात की? देखिए, मुज़ाकरात में तमाम चीजें बात करें, लेकिन अगर सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं तो मैं अहमद भाई की मेरा सियासी तजर्बा बहुत कम है ज़ाहिर है, लेकिन मैं समझता हूँ मुज़ाकरात की बुनियाद पर रिहाई और अमेरिका से कॉल आने की बुनियाद पर रिहाई, ये दोनों चीजें इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है, इस सियासत के लिए नुकसानदेह हैं। जी जी, इस बात को ये समझ लें अच्छी तरीके से। तो ये जब ये बातें करते हैं ना, तो जो सियासी लीडर होता है, सियासी वर्कर होता है, वो बिलीव करता है अदालती सिस्टम के अब ऊपर। वो अदालतों को पहिए लग जाते हैं, इंसाफ को पहिए लग जाते हैं। ये तो हमने माजी में देखा है। वो ये बेसिकली, अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर ऐसे चश्मे ज़दन में होगा तो नुकसान है। सियासी लीडर के लिए बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके मामला मुख्तलिफ होते हैं। अभी आपने नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी ना 2 दफा, बिल्कुल नहीं देते ना आप मिसाल, फिर ये उनको भी तो कोर्ट से रिलीफ मिला था, तो फिर ये मिसालें बन जाती हैं ना। सही सही सही। एक बंदा जो सियासी लीडर हो, जिसकी मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब की अवामी पजीराई है, अगर वो मुज़ाकरात के नतीजे में रिहाई लेंगे तो एनआरओ कहलाएगा। अगर वो अमेरिका से कॉल आने पर रिहा होंगे तो वो उनके लिए सियासी खुदकुशी के मुताबिक है पाकिस्तान के अंदर। सही। प्लस जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए ना, अभी हम जो गुफ्तगू यहाँ फरमा रहे हैं, हमें इसी चीज को सीज फायर करना है। सही कह रहे हैं, हमें बयानात को सीज फायर करना है, हमें एप्रीहेंशंस, सपोजिशंस, परसेप्शंस के ऊपर बातें नहीं करनी है। अब देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, टेबल की जंग जीतना बहुत मुश्किल है। सही। सड़कों गलियों में शोर शराबा करना, 1000-2000 पॉइंट नारे लगाना, वो एक अलग कहानी है। टेबल में बैठ के तो किताबें खुलेंगी ना, लॉ की बुक्स खुलेंगी, रूल्स की बुक खुलेंगी कि भाई ये रिलीफ चाहिए तो बताओ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो वो टेबल, आता हूं रजा भाई, आ रहा हूं दोबारा आपके पास, आ रहा हूं मैं। अहमद अवैस